علیکم جی۔ آج اس ویڈیو میں جو خاص عمال آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر مقصد کے لیے، یعنی آپ کا شادی کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، یا کوئی دشمن ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، قرض لے چکے ہیں، قرض کو تنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ، آپ اس صورت میں یہ ایک عمل آپ کوئی بھی جو آپ کے دل کو سب سے پہلے اچھا لگے وہ کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہر عمل کی اپنی تاثیر ہے، بعض کو ایک سے فائدہ ملتا ہے، بعض کو دوسرے سے، اس لیے جو ہم نے عملیات آزمائے ہوتے ہیں بعض کے بارے میں ہم ان کے واقعات بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے فلاں انسان کو دیا تو اسے اس طرح فائدہ ملا، لیکن بعض کو ایک سے فائدہ ملتا ہے، بعض کو دوسرے سے مل جاتا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی تاثیر، اپنا اثر ہے۔ تو آپ کو جو آسان لگے، جو آپ کو پہلے کرنے کو دل چاہے وہی کرنا چاہیے۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے مدجہ ذر نقش گلاب و زعفران، یعنی عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر اپنے پاس سامنے رکھنا ہے، اور سورہ اخلاص آیت اللہ صمد 213 مرتبہ، یعنی 213 ٹائمز پڑھنا، اول و آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا، یعنی شروع میں 11 دفعہ اور آخر میں بھی 11 دفعہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد نقش پر دم کرنا ہے، یعنی پھونک مارنی ہے اسے نقش کو جو آپ نے سامنے رکھا ہوا تھا نقل کر کے، نقش کو ہرے کپڑے میں پیک کر کے اپنے بازو پر باندھ لینا ہے، دائیں بازو پہ باندھنا ہے، رائٹ آرم پہ، اور جو بھی اپنا مقصد ہو اس کو دل میں رکھیں، انشاءاللہ بھرپور کامیابی ملے گی۔ یعنی آپ نے اپنا مقصد جب باندھ رہے ہونا ہے تو آپ نے اپنے ذہن میں اس وقت رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے جانا کہ یا اللہ پاک میرا فلاں مقصد یا مقاصد ہے، زیادہ مقصد قریبی کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ مقاصد اپنے ذہن میں رکھ کے یہ سبز کپڑے والا تعویذ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس عمل کا یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو آپ نے کوئی میٹھی چیز بچوں کو کھلا دینی ہوتی ہے، چاول پکا لیں، میٹھے کھیر پکا لیں، حلوہ پکا لیں، کچھ بھی حسب توفیق، یہ نہیں کہ 1000 بندے کو کھلانا ہے، 1000 بچے کو کھلانا ہے، جتنی آپ کی جیب اجازت دے، چاہے 10 روپے کی چیز کھلا دیں، توفیاں کھلا دیں، کچھ بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن کھلانا بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تعویذ چاہے اتار دیں۔ ایسا عمل ہے، ایک تو آسان ہے، ایک مختلف مقاصد کو پورا کر دیتا ہے، بعض بچی بچی ہوں گے، رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، بندش، وہاں بھی یہ کام کرتا ہے۔ جادو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، آپ نیت کر کے اسے باب لیتے ہیں کہ مجھ سے کوئی جادو ہے، میرے اوپر جادو کی بندش کر دی گئی ہے، کاروبار پہ بندش لگا دی گئی ہے، وہ ختم ہو جائے، جادو کے اثرات ختم ہو جائے تو اللہ کے فضل سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عمل ہے، لیکن اپنے اندر اتنی خوبیاں رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ بڑا آسان عمل ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں اور عمل کو یا ربی کہہ کے کیا جاتا ہے۔ جو تعویذ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ان کے لیے یہ بڑا آسان اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس کا میں مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اس میں ایک کتاب میں مکمل طریقہ جو اس کا اصل ہوتا ہے نا وہ بیان نہیں کیا گیا ہوتا۔ کوئی بھی حاجت ہو، یعنی کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، جائز مقصد سب سے پہلے ہونا چاہیے، ناجائز مقصد نہیں کہ فلانا مر جائے، پلانٹ ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کچھ بھی برا میں فلاں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لوں، ایسے مقاصد کو یا ایسی نیت کو ذہن میں رکھ کے کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ مغرب جو ہوتی ہے نماز مغرب، 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں، با نیت قضائے حاجت پڑھنے ہیں، پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر 10 منٹ تک اندازاً، یعنی تقریباً آپ نے 10 منٹ آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور یا ربی یا رب ربی کہتے جانا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 7 روز تک کرنا ہے، انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز بتا دوں، جب آپ آسمان کی طرف دیکھ کے یا ربی کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے تصور یا ذہن میں ایسے ہی رکھنا ہے کہ میرا رب میرے سامنے موجود ہے، اللہ کی ذات میرے سامنے موجود ہے، اور میں اپنی عرض اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میرا اللہ جو ہے وہ میری جائز حاجت جو میرے ذہن میں ہے، جو میں نیت کر کے عمل کر رہا ہوں وہ پوری کرے گا۔ اور انسان کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ انسان کو کبھی ایسا نہ لگے کہ عمل کرنے کے بعد میرا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں 100% اس انسان کا
عمل کرنے سے پہلے ہی مقصد پورا ہو گیا ہوتا ہے، لیکن عمل مکمل کرنا چاہیے 7 دن۔ اور یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں، یہ باوضو حالت میں کیا جانے والا عمل ہے، جیسے نماز مغرب پڑھ کے پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو ماہواری میں بہنیں ہرگز شروع نہیں کریں گی ایسے دنوں میں جب انہیں پتہ ہو کہ ماہواری ہو سکتی ہے، عمل نہ کیا جائے، نہیں تو اگلے مہینے آپ کر سکیں گے۔ 1 مہینے پورے آپ عمل نہیں کر سکتے، بلکہ 1.25 مہینے کا عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 1.25 مہینہ پھر گیپ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں بتانی اس لیے لازمی ہوتی ہیں کہ اگر فرض کریں کوئی عمل بھی کرتا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں ملتا تو وہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہمارے چینل پہ یہی کوشش کی جاتی ہے کہ تمام چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں، جیسے کہ میں نے ویڈیو پہ آغاز میں آپ کو بتایا کہ اور یہ اللہ کے بیان کرتا یہ اعمال ہے۔ تو یہ ایک میں سورہ یاسین کا بڑا طاقتور عمل بتا رہا ہوں۔ جو بچے، بچیاں، ماں باپ یا کوئی بھی بھائی بہن ہمارا پریشان ہے، کوئی بھی مسئلہ جو آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، وہ ایک دفعہ اس عمل کو کرے۔ اس کے بارے میں آپ کو ویسے بھی بتاؤں گا کہ لوگوں کو کیسے کیسے اس سے فائدہ ملا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی بھی خواجہ ہو، کتنی بھی بڑی خواہش ہو، سورہ یاسین ایک ہی نشست میں 45 مرتبہ 45 ٹائمز یعنی پڑھیں اور دعا مانگیں، دعا لازماً قبول ہوگی۔ عمل کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 1000 بار کا آزمودہ عمل ہے، یعنی شروع میں بھی 11 دفعہ درود پاک اور عمل کے آخر میں بھی۔ اب اس کا میں بتا دوں، ہمیں بہن نے میسج کیا کہ وہ بے حد پریشان ہے، تو پیتا جو ہے وہ نشہ کرنا شروع ہو گیا۔ ایک ہی بیٹا، شوہر جو ہے وہ گھر کا دھیان نہیں رکھتا، بلکہ باہر کسی عورت کی طرف مائل ہے، زیادہ وقت باہر گزارتا ہے۔ 3 بیٹیاں جوان ہیں، رشتے کی پریشانی ہے کیونکہ جلد سے جلد میں شادی کر دوں، لیکن کوئی مجھے آگے امید نظر نہیں آ رہی، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ باپ کو فکر ہے، نہ ہی بیٹے کو کوئی فکر ہے، بلکہ بیٹے کی صورتحال یہ ہے اگر تھوڑے بہت پیسے ہوں تو وہ زبردستی چھین کے بھی لے جاتا ہے، اور اگر نہ دیے جائیں تو وہ چرا بھی لیتا ہے۔ وہ اپنے نشے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بہن کی تمام باتیں سننے کے بعد اسے یہ عمل بتایا گیا سورہ یاسین کا 45 دفعہ پڑھنے کا۔ یقین کریں کہ ایک نشست میں پڑھنی ہوتی ہے، ایک دفعہ بیٹھ کے۔ صبح شروع میں تو ہو سکتا ہے دوپہر تک، یا صبح اگر ہو میں 8 بجے شروع میں تو تقریباً آپ 45 دفعہ، وہ تقریباً 11 بجے 12 بجے تک آپ دوپہر تک ہی ہو گیا، آپ ختم کر لیتے ہیں۔ تو بہن نے عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق کیا، یقین کریں اس بہن کے تمام معاملات حل ہوئے۔ بیٹا جو نشہ کسی صورت چھوڑنے کی امید نہیں نظر آتی تھی، نشہ بھی چھوٹا، بچیوں کے رشتے بھی ہوئے، اور اس کا شوہر جس عورت کے پیچھے جاتا تھا وہ کسی اور کے پیچھے بھاگ گئی۔ شوہر شرمندگی سے واپس لوٹ گیا کیونکہ وہ بات کھل گئی۔ تو باقی بڑا خاص عمل آپ کریں گے، آپ کو فائدہ ملے گا۔ باقی ہم سے اجازت ضرور لے لیا کریں، اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کافی ہے، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا۔